السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں اور آپ یوٹیوب پر میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جو کیسز کی عمارت کھڑی کی گئی تھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف، جس میں بنیادی طور پہ سائفر، توشہ خانہ اور عدت کی مدت میں نکاح کیس تھے، وہ پوری کی پوری عمارت آج مکمل طور پر منہدم ہو کر زمیں بوس ہو گئی ہے، ملیاں میٹ ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا سوائے ملبے کے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملبے میں سے بھی کچھ لوگ دوبارہ عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش تو جاری و ساری ہے کیونکہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ گیٹ نمبر 3 سے گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ کرنے والوں نے خود کے ساتھ ظلم کیا ہے میرے حساب سے۔ مطلب کہ جو آپ کا کردار ہے، سیاست میں جو مداخلت ہے، وہ تو اب پوری قوم کے سامنے کھل کر آ چکی ہوئی ہے۔ اب تو بچے کو پتہ ہے کہ جی پاکستان کے اگر حالات آج یہ ہیں جو ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے صرف کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اور سول گورنمنٹس پرفارم نہیں کر سکی ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہیں پرفارم کرنے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کبھی دی نہیں گئی ہے، اینڈ اٹ واز میڈ شور بائی دی اسٹیبلشمنٹ ان ڈفرینٹ ٹائمز کہ کوئی بھی سول گورنمنٹ پولیٹیکلی سٹیبل ہو کے میچور ہو کے نہ چلے۔ کیونکہ اگر وہ چل جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی تو ان کی سیاست میں مداخلت کا جواز ختم ہوگا، وہ ختم ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پاکستان میں ایک سپر گورنمنٹ یا سپر پرائم منسٹر کے طور پہ یا سپر مین کے طور پر ایکٹ کرتی ہے، قانون سے بالاتر ہو کر ایکٹ کرتی ہے، وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کرتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ ختم ہوگا تو وہ چند لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ پہ ہیلم آف دی افیئرس پہ بیٹھ کے اس کے بینیفیشری ہیں، ان کا ذاتی طور پہ نقصان ہوگا، جو کہ سیاسی بھی ہوگا اور ادروائز بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ وارہ نہیں ہے۔ یہ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، یہ بیانیہ گھر گھر بک چکا ہے، یہ بیانیہ بچے بچے کو پتہ لگ چکا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جب یہ بیانیہ بک رہا تھا اور پاپولر ہو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی یا کاؤنٹر نیریٹو اس کا دیا جاتا کہ ایسا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پہ جو پاکستان کی ہے، اٹ ورکس فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سول گورنمنٹ سپریم ہے یا اسٹیبلشمنٹ سپرا کانسٹیٹیوشنلی سپریم ہے، تو وہ ملک کو، ریاست کو، لوگوں کو سٹرونگ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس بیانیے کو کھڑا ہی نہیں کیا گیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی گئی۔ جب یہ کہا گیا کہ جی جب یہ سوچ لیا گیا، جب یہ طے کر لیا گیا کہ ہر حالت میں ہم نے اپنی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا ہے ان دی آئیز آف دا پیپل، اور اس کے لیے چاہے توشہ خانہ بنائیں، سائفر بنائیں، عدت بنائیں، 9 مئی میں ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کو لے کر جائیں، کچھ بھی کرنا پڑے کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد there was no looking back۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی غلط موو تھی آن دا پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے خود کا بہت نقصان کیا ہے، نہ تو یہ کہ صرف ادارے کا نقصان کیا ہے، خود کا ستیہ ناش کیا، بلکہ ملک کا بھی نقصان کیا۔ لیکن اب جو ہے نا ایک سٹبننس میں دیکھ رہا ہوں، ایک سٹبننس ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ جب سٹبن ہو جاتا ہے کہ نہیں غلطی کیوں تسلیم کروں میں اپنا، میں تو آخر تک کوشش کروں گا، تو اب وہ والی سچویشن ہے۔ لیکن اس رہائی کے باوجود دوبارہ گرفتار ہونا، افضل مجوکا کا فیصلہ کہ جی باعزت طور پر یہ بری ہوتے ہیں دونوں، عمران خان اور بشریٰ بی بی، اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کی روپکار ایشو ہو گئی، بشریٰ بی بی کی رہائی کی روپکار ایشو ہو گئی۔ بشریٰ بی بی کو ڈیالہ کے گیٹ نمبر 3 سے رہا کرنے کے بعد دوبارہ نیب کی ٹیم نے، جس کی سربراہی ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کر رہے تھے، انہوں نے اریسٹ کر لیا، اور عمران خان کی گرفتاری بھی نئے کیس میں ڈال دی گئی، اور وہ بھی توشہ خانہ ہے۔ اب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ توشہ خانہ بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کہ توشہ خانہ کی بنیاد پہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن، پھر توشہ خانہ کی بنیاد پہ ہمایوں دلاور کو کیس بھیجا گیا، پھر توشہ خانہ کی بنیاد پہ اس ہمایوں دلاور نے سزا سنائی، اور اب توشہ خانہ کی بنیاد پہ نیب نے دوبارہ، مطلب کہ the principle of double jeopardy violated again and again۔
یعنی کہ ایک ہی الزام پہ مختلف ادارے باری باری اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں. ایک سے بریت آ رہی ہے تو دوسرا ادارہ شروع کر رہا ہے. تو مذاق نہیں بن رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ سارا سسٹم بازیچہ یا تفال ہے، بچوں کا کھیل تماشا ہے، مذاق ہے، آپ کے موڈ کی، آپ کی سوچ کی، آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کی مرہون منت ہے. یہ تمام سسٹم، یہ عدالتیں، یہ آئین، یہ قانون، یہ جیلیں، یہ پارلیمنٹ، آپ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ چند لوگوں کی سوچ کی مرہون منت. حالانکہ جس بھی ملک نے، معاشرے نے ترقی کرنی، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ قانون، آئین، میرٹ فیصلہ کرتا ہے. اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس طرح سے فیصلے. تو بہرحال جو بچی کچی عزت لوگوں کی نظر میں تھی وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. ایک بندے کو مطلب کہ پہلے توشہ خانہ سائفر میں پہلے کیا کچھ نہیں کھڑا کیا گیا، ایک عمارت سائفر کی، قومی سلامتی سے کھلواڑ کر دیا، غداری کر دیا، بیرونی قوتوں کو فائدہ پہنچا دیا، بری. توشہ خانہ کرپشن کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، بری. عدت کی مدت میں نکاح کر دی ہے، اخلاقیات، مذہب، کس کس چیز کا سہارا نہیں لیا سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے، بری. اور اب دوبارہ توشہ خانہ میں نیب کا کیس بنا کر، نیب کی انکوائری بنا کر اس میں گرفتار کر دیا. تو یہ سب کو بہت پہلے سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سب بازیچہ اطفال ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ تو چند لوگوں کا موڈ ہے جو چل رہا ہے پاکستان میں. موڈ کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. اتنا بڑا ظلم ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ، 24 کروڑ عوام کے ساتھ، اتنی بڑی زیادتی اجداد کی قربانی کے ساتھ کہ جنہوں نے اس لیے قربانیاں دے دیں کہ یہ ملک ہوگا، ریاست ہوگی، سسٹم ہوگا، میرٹوکریسی ہوگی اور اس کے مطابق چیزیں. اتنی بڑی زیادتی ان کے ساتھ، اتنا بڑا دھوکہ ان کے ساتھ کہ اس طرح ملک چلا رہے ہیں، اس طرح معاملات، اور کوئی ملال بھی نہیں. یعنی کہ وہ جان ایلیا کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو برباد کر لیا اور ملال بھی نہیں. تو ملال بھی نہیں ہے اور ابھی بھی وہی حرکتیں، وہی سوچ، وہی سٹیپس دوبارہ بار بار. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ خان کو ہو رہا ہے. پاپولر کون ہو رہا ہے؟ خان ہو رہا ہے. کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا یہاں پہ نا، میری کسی سے بات ہو رہی، اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کو بتاؤں مجھے تو جنمنلی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان پہ یہ کرم کیا ہے کہ وہ جیل میں، کیونکہ خان جس طبیعت کا ہے اس نے آرام سے تو بیٹھنا نہیں تھا، اس نے بار بار باہر نکلنا تھا. اور ایک قاتلانہ حملہ اس پہ پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا، اس کو وہ سروائیو کر گیا اللہ تعالیٰ کی رضا سے. تو دوبارہ کسی نقصان سے بچانے کے لیے یہ اسٹریٹجی خان کے حریفوں کے ذہن میں ڈال دی گئی کہ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دو، اور اصل میں خان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے جیل کے اندر. تو یہ بھی لوگوں کی، اب دیکھیں جس کو آپ کیا کیا دہشت گرد، توشہ خانہ، چور، غدار، عجیب و غریب مسلمان عدت کے کیس میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی ہیرو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی لگ رہا ہے کہ اللہ کی اس پہ رحمتیں ہیں اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے؟ ہار کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ آپ کیسے لوز کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال، اور دوسری طرف وہ جو پروکسیز یا سٹپنیز ہیں وہ اپنی بات لگاتار کرتے رہتے ہیں. 15 دن بعد فارورڈ، پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، پرویز خٹک جیسے، واڈے جیسے، اور جتنے بھی عمران خان کو چھوڑ کے گئے، جو آج خان کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ جو چھوڑ کے گئے لیکن خلاف نہیں بولتے ہیں لیکن چھوڑ کر چلے گئے، کیا فرق پڑا عمران خان کو یا اس کی پاپولیرٹی کو؟ کوئی مجھے بتائے کہ ان کے چھوڑے جانے کی وجہ سے آج اگر عمران خان جب جیل سے ریلیز ہوگا، باہر آئے گا، تو کیا وہ پاپولر نہیں ہوگا؟ وہ تو اور زیادہ پاپولر ہے. تو بنا لیں فارورڈ بلاک بھی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اول تو مجھے نہیں لگتا بنے گا، لیکن اگر بنا بھی لیں گے تو عمران خان کی پاپولیرٹی پہ فی الحال اس سے فرق نہیں پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. عمران خان کو فی الحال اس وقت ایک بندہ ان پاپولر کر سکتا ہے اور وہ خود عمران خان ہے. اور وہ تبھی کر سکتا ہے عمران خان کہ جب عمران خان سے جو توقعات ہیں، جو اس کے وعدے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو لگے عمران خان پرفارم نہیں کر سکا،
تو پھر عمران خان کو ابھی پاپولر کر سکتا ہے. اس طرح توشہ خانے بنانے سے اور سائفر بنانے سے اور عدتیں بنانے سے، کیسز بنانے سے یہ ان پاپولر نہیں ہوگا عمران خان. اور یہ لوگوں کی انٹلیکٹ کی انسلٹ ہے جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب تو سب کو پتہ، اب تو مجھے لگتا ہے کہ خود کی انٹلیکٹ کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ سبق نہیں سیکھ رہے کہ جی یار یہ ایسے نہیں معاملہ ہینڈل ہوگا، ایسے نہیں ٹیکل ہوگا. کتنی دیر سپریس کر لیا جائے گا؟ ایونچولی دین اگین دیکھیں سسٹم واپس ری ایکٹ کرتا ہے، میرٹ واپس ری ایکٹ کرتا ہے. کوئی نہ کوئی افضل مجوکا، کوئی نہ کوئی 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا جج میرٹ کے مطابق فیصلہ دیتا ہے، ہیڈ آن لیتا ہے سسٹم کو. تو بہرحال لیکن اس ساری صورتحال میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان بھی کتنا کمزور ہے. مطلب کہ انسان ایک طرف بہت مضبوط بھی ہے، لیکن دوسری طرف انسان کتنا کمزور ہے کہ ذرا سی سختی کو نظر انداز کرنے کے لیے ساری زندگی کی ذلت اور رسوائی اپنے مقدر میں خود ڈال لیتا ہے. اور جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو مجھے 2 لوگوں کا خیال آ رہا ہے، ایک خاور مانکا اور دوسرا مفتی سعید صاحب. مفتی سعید یعنی کہ ان 2 لوگوں کا کہ ذرا سی سختی کو نظر انداز کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ ہو جائے، وہ ہمیں کچھ کہہ نہ دے، ساری زندگی کی رسوائی اور ضلالت اپنی جھولی میں ڈال لی. وہی مفتی سعید جو خود نکاح پڑھا رہا ہے، وہی مفتی سعید بعد میں پروسیکیوشن کا وٹنس بنا ہوا ہے. وہی خاور مانکا جو اپنی بیوی کے گن گا رہا ہے طلاق کے بعد، اور پرائم منسٹر ہاؤس اور آفس کے سے فائدے اٹھا رہا ہے، وہی بعد میں مدعی بنا ہوا ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد کرمنل کیس ہونے کے بعد. تو اس لیے سچائی میں عزت ہے، سٹینڈ لینے میں عزت ہے. وقتی طور پہ آپ ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. سرنڈر نہ کرنے میں عزت ہے. یہ میرے خیال میں پتہ نہیں ان کو خیال آئے گا زندگی میں یا نہیں آئے گا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کی تفتیشی ٹیم بھی، وہ جو 9 مئی والے ان کو اڈیالہ پہنچا دیا گیا تھا، اور خبر یہ آ رہی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری ڈالنے کے امکانات ہیں، لیکن پھر وہ امکانات ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق مٹیریلائز نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ نیب سے ہی وہ کام کروا لیا ہے جو ادروائز ان سے بھی کروانا تھا. تو وہ بیک اپ ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن how many backups you want to avail, and how many times you want people to tell you that you are wrong. طاقت سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. طاقت سے آپ صرف طاقت سے جیت نہیں سکتے. سکسیس قسمت سے ملتی، اللہ رب العزت دیتا ہے، صرف طاقت سے نہیں مل سکتی آپ کو. یہ میرے خیال میں اس ویلاگ کا کنکلوژن ہے جس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.